38 ڈپارٹمنٹ ہیں. یہ ایک کی بات کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی. سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھلتے چلے گئے, تنخواہیں ان کی جاتی چلے گئیں, کوئی نائب غائب, اینٹی کرپشن کا پتہ نہیں. کسی نے جا کے پٹیشن فائل نہیں کی ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا, اور باقی اداروں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا, کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی. اور افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں میڈیا کے, وہ بھی شاید وہ اتنی ساری چیزیں اور تھیں وہ اس میں رہ گئی. تو میں نے کہا میں دوبارہ اٹھاؤں, کیونکہ اس صوبے میں جو گوسٹ امپلائیز کا ایشو ہے وہ اس کو لے کے ڈوب رہا ہے. اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, خاص طور پہ یہ فردوس بھائی اور ارسلان اور باقی جو اس کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بجٹ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں جاتا بجٹ میں اصل میں ڈیولپمنٹ میں کتنا ہے اور تنخواہوں میں کتنا ہے. 93% تنخواہوں میں جاتا ہے, صرف 7% کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اربوں روپے کا یہ بجٹ ہے. اب یہ بتاؤں آپ کو رکھے کیوں جاتے ہیں. اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. یہ رکھے اس لیے جاتے ہیں گوسٹ امپلائیز, سرکار کے اداروں میں ٹیچرز بنا دو, لوکل گورنمنٹ میں ڈال دو, یہ وہ سارے, یہ آپ کے آر اوز, یہ پریسائڈنگ افسر بنتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. جیسے کہ آپ نے ابھی لوکل باڈیز الیکشن میں دیکھا جو کراچی میں ہوا ہے, کہ وہ جماعت جس کا کوئی دارالخلافہ ہے سندھ کا کراچی, مگر اس کا کوئی وجود یہاں ہے نہیں, لیکن وہ جماعت کہتی کہ ہم سب سے زیادہ یونین کاؤنسل جیت گئے, اور شکریہ کراچی کر کے سعید غنی کاسکیلی کی فوٹو لگا رہے ہیں. یہ ریگنگ کے طریقے ہیں. تو میری درخواست ہے, اور میں نے اپنے وکیل سے بات کی ہے, اور ان سے میں نے کہا ہے کہ خط ڈرافٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر سی پی بھی ڈرافٹ کر سکیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں خط ضرور لکھ رہا ہوں, اور میں آپ کو میڈیا میں ریلیز کر دوں گا 1-2 دن میں اس کی کاپی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ان گوسٹ امپلائیز پہ سو موٹو نوٹس لیں گے, جو کہ سندھ کا ویسے ہی ٹیکس کوئی نہیں اکٹھا ہوتا, کراچی سے ہی ہوتا ہے, پورا سندھ وہ چلا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ گوسٹ امپلائی بھر بھر کے جو انہوں نے تباہی کی ہے, کوئی اس کا کوئی سوال جواب ہوگا؟ کہ یہ پریس کانفرنس کرنے پہ بھی میں نے توہین زرداری یا توہین بلاول کر دی ہے, اور اس پہ میری ایف آئی آر کٹے گی, کیونکہ وہ بھی اب مقدس گائے ہیں شاید پاکستان میں, سیکریٹ کاؤ آصف زرداری, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرمنل اور ڈاکو ہے. سب سے بڑا کرمنل پاکستان کا اگر کوئی ہے پولیٹیکل سینیریو میں, سب سے بڑا کرمنل وہ ہے آصف علی زرداری. جو تباہی اس نے کی ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اور کرتے چلا جا رہا ہے, اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر اگر کوئی تو سوال اٹھا لے تو وہ توہین ہے آصف زرداری میں بھی آج کل اریسٹ ہو رہا ہے. دوسری جو بات کرنی تھی میں نے وہ اے پی سی پہ کرنی تھی. یہ جو تماشا اے پی سی کا ہے اس کی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. بڑا جی پریشر ہمیں سارا کل بھی اے پی سی جی آپ کیوں نہیں. بھائی یہ ساری جماعتیں, ساری کی ساری جماعتیں جو اے پی سی میں بیٹھی ہیں سوائے تحریک انصاف کے اور شیخ رشید صاحب کی جماعت کے, وہ ساری تو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں تو اے پی سی میں ایسا کیا آپ نے فیصلہ ڈسکس کرنا ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے؟ ذرا یہ سمجھا دیں کہ آپ پارلیمنٹ سے کیا چھپا رہے ہیں جو آپ نے اے پی سی میں کرنا ہے. آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں. پارلیمنٹ میں آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, آپ کہتے جی اے پی سی بلاؤ. اچھا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈسکس کرنا, اے پی سی کیوں بلا رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف اٹینڈ کر لیں. ذرا مجھے بتائیں اس کا پھر ایک مطلب تو کلیئر ہو گیا نا صحیح, کہ عمران خان کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, تحریک انصاف کی انوالومنٹ کے بغیر اس ملک کا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا, اور اگر کیا جائے گا تو عوام نہیں مانے گی. آپ کو اب سمجھ آ گیا یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ الیکشن سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے
کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو الیکشن ابھی بھاگ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو ڈیٹ نہیں دے رہے, یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے. ریزن کیا دے رہے ہیں جی؟ کہ بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے, خطرہ ہے. یہاں رات کو 11 بجے تک, 14 تاریخ کو رات کو 11 بجے تک ٹی وی کے اوپر میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی کہ جی پتہ نہیں اگلے دن کوئی دھماکے ہونے لگے ہیں, کوئی طالبان آ گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے. لوکل باڈی الیکشن سے ایک دن پہلے لوگوں کو خوف و ہراساں کر کے ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن دینے ووٹ میں نہ نکلیں. 4 دفعہ ڈیلے کرنے کے بعد, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کارروائی ڈالی ٹھپا لگا کے, اور جو بھی کر کے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. کل انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں ہماری ہیئرنگ ہے, میں جا رہا ہوں وہاں انشاءاللہ پیش ہوں گے. ہمارے سارے وکلا پہنچ گئے, ہمارے کینڈیڈیٹس اور ان کے وکلا بھی پہنچ گئے. وہ ہم جو 40-50 یونین کاؤنسل جس کے اوپر کلیئر کٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہے, اس پہ ہم کل سارے ایویڈنس یہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے اور ادھر ڈسکشن ہوگی. تو خان صاحب کے بغیر جب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے. گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تھریٹ کی وجہ سے, سیکیورٹی رسک کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن وہ 70 جو سیٹیں جس میں خالی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی, جس ہر سیٹ کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, چلے 9 نکال لیں کراچی والی تو پھر بھی 55-60 تو بچ گئیں, ان میں الیکشن ہم کروا لیں گے. اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. تو کیا نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہ خطرہ نہیں ہے اور صرف صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہ خطرہ ہے؟ آپ اس قوم کو بے وقوف سمجھتے ہو, آپ انسلٹ کرتے ہو انٹیلیجنس پاکستانیوں کی کنسسٹنٹلی. آپ آئین کی ٹوٹل خلاف ورزی کرتے ہو, ہر روز بیٹھ کے تماشا لگاتے ہو. کوئی آپ نے صرف لوپ ہول ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے حکومت چلائی اور پورے ملک کی تباہی اکانومی پہ میرا آخری پوائنٹ کی ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی نا, ورلڈ وار 2 کے بعد میں اکانومی پہ آنے سے, کیونکہ میں پھر وہ ایک نیشنل, میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. ورلڈ وار 2 کے بعد جب الائڈ فورسز تھیں, جب نازی جرمنی ہٹلر کی فورسز ہار گئیں, تو الائڈ فورسز نے جرمنی کے اوپر جب ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک ڈی نازیفیکیشن کیمپین کی تھی. جو ڈی یعنی کہ لوگوں کے دماغ میں سے اور سسٹم کے اندر سے جو نازی ہٹلر کے فالوور سے ان کو صفائی کرنی تھی. میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اگلی حکومت ہماری تحریک انصاف کی پاکستان میں بھی آئے گی اور صوبہ سندھ میں بھی انشاءاللہ آئے گی الیکشن کے بعد, تو اس صوبے میں بھی ایک ڈی زرداریفیکیشن کیمپین کرنی پڑے گی. کیونکہ جس طرح کے یہ امپلائیز انہوں نے بھرے ہیں, جس طرح کے پولیس والے بھرے ہیں, جس طرح کے لوگ انہوں نے سسٹم میں بھرے ہیں, یہ تباہی کی بھی ہے انہوں نے. تو یہ زرداریزم کو ہٹانے کے لیے ایک ڈی زرداریفیکیشن کیمپین ادھر ہونی ضروری ہے. اب آ جائیں جی ذرا آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو اس ملک کی آج سب سے بڑا ایشو ہے, معیشت جو ڈوبے چلے جا رہی ہے, ہر روز ڈوب رہی ہے. خالی میں جاتے جاتے کچھ پوائنٹس ہیں, ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی 43 منتھس کی حکومت تھی. اس 43 منتھ کی حکومت میں ڈی ویلیویشن ہوئی روپے میں. مہینے کا اگر آپ ایوریج لگائیں تو ₹1.42 پر مہینہ یہ ڈی ویلیویشن تھی ہماری 43 منتھس میں. یہ 10 مہینے میں پی ٹی ایم کی ہوئی ہے ₹9.25 مہینہ. جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی پچھلے 8-10 مہینے میں, وہ ₹9.25 مہینے کے حساب سے ہوئی ہے. اور یہ ہوتی آج بھی ہو گئی, روز ہوتی چلی جا رہی ہے. کوئی سیکٹر پاکستان کا اس وقت وائبل نہیں ہے کوئی بزنس کے لیے. ابھی لیاقت صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ اسٹیل کا بتا رہے تھے کتنا 32,000 روپے میں پہنچ گئے, 3 لاکھ سے اوپر چلا گیا. 2 دن میں 25,000 روپیہ ایک ٹن بڑھ گیا, یعنی 3 لاکھ کراس کر گیا. اچھا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو پوچھتے ہیں نا کیا ہوگا کنسٹرکشن بند, سارا کچھ بند. میں یہ جو پوچھتے ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کون سا
الادین کا چراغ ہے کہ آپ اکانومی ٹھیک کر دیں گے. میں ذرا بتانا چاہتا ہوں ہم نے کیا کیا. دیکھیں جو ٹارگیٹڈ جی ڈی پی گروتھ تھی نا ہماری وہ 4.8% پہ تھی اور اچیو ہم نے کتنی کی تھی 6%. جو ٹوٹل ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ تھا وہ 26.83 بلین تھا. 26.83 بلین ڈالر. اچیو کتنا کیا 28.85 بلین ڈالر. ایگریکلچر سیکٹر گروتھ زرعی گروتھ ٹارگیٹ تھا 3.5%, اچیو کیا 4.5%. انڈسٹری گروتھ انڈسٹریل سیکٹر گروتھ ہمارا ٹارگیٹ تھا 6.6%, اچیو کیا 7.2%. سروس سیکٹر گروتھ ہمارا ٹارگیٹ تھا 4.7%, ہم نے اچیو کیا 6.2%. یاد رہے کہ اس سب میں 2 سال کووڈ کی ہم بھی ڈال لیں شمار کر لیں جو دنیا بند تھی. تو یہ عمران خان کے پاس کوئی نہ کوئی الادین کا چراغ تو ہے جو کہ کووڈ کے باوجود اکنامک گروتھ تھی. آپ خود پڑھ لیں اسٹیٹ بینک کا جو ابھی اینیول رپورٹ آئی ہے 2021 کی, وہ خود عوام کو چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑی بہت اکانومی سمجھتے ہیں وہ خود پڑھ لیں. میں پرسوں پاکستان کے کوئی فائنینشیل سیکٹر کے 2-3 ٹاپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا. یعنی کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ 10 لوگوں میں رکھیں تو وہ شاید ان تینوں کا نام ان تینوں کا نام وہ 10 میں ہوگا. میں ان کے ساتھ ذرا بیٹھا تھا کوئی اکانومی پہ ڈسکشن حالات پہ, اور وہ ساروں کا کلیئرلی ایک کامن فیئر تھا, ایک خوف تھا کہ جو حالات جا رہے ہیں تو 3 ہفتے کے بعد اس ملک میں شاید گیس یا پیٹرول کے رائٹس ہو جائیں گے, ڈیزل کے رائٹس ہو جائیں گے. وہ سب کا کامن ویو تھا, خاص طور میں پنجاب کے بھی. یہاں تو پورٹ ہے نا, بعد میں ہوں گے, وہاں پہلے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کے پاس سارا کچھ بیڑا کر ختم ہو چکا ہے. آئی ایم ایف سے آپ کی جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو بھی آپ سے مانگ رہے ہیں. مجھے ایک کامنٹ یاد ہے ہمارے زمانے کا کہ جب ان سے بات ہو رہی تھی کہیں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ ساری چیزیں ہر نیوکلیئر اسٹیٹ سے مانگتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی نیوکلیئر اسٹیٹ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستانیوں آپ کو سوچنے کے لیے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا مسلمانوں میں طاقتور ترین ملک تھا, آج بھی ہے. آپ کی فوج بھی بڑی طاقتور ہے, آپ کے پاس ریسورسز نیچرل ریسورسز بھی ہیں, آپ کے پاس مین پاور بھی ہے. اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں ان کی ساری ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے, آپ یو اے ای چلے جائیں ان کی ساری ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کا ہاتھ ہے, اور آپ کسی ویسٹرن کنٹری بھی چلے جائیں وہاں بھی پاکستانی جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو ایکول یعنی کہ اپرچونٹی ملتی ہے, لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, پاکستانی سب سے زیادہ ایکسل کر جاتا ہے. اس کے باوجود کہ یہاں کی ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دی ہے, تعلیم کا نظام تباہ کر دیا, اس کے باوجود وہ ایکسل کر جاتا ہے. اور جو یہاں سے ایگزوڈس ہو رہا ہے پڑھے لکھے پاکستانیوں کا, جو اسکول سے نکل رہے ہیں پڑھ کے, جو تھوڑے بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میں دوبارہ بات ختم کرنے سے پہلے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, بالکل ٹھیک بات کی لیاقت بھائی آپ نے, کاٹن کا بھی میں بات کر لوں کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ تو ہے ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ ساری. اچھا ایک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی تھی, حکومت نے 5 گنا زیادہ بورو کیا ہے لوکل بینک سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بورونگ ہے یعنی کہ جو پرائیویٹ کمپنیز بورو کرتی ہیں وہ 50% کم ہو چکی ہیں. کیونکہ بینک کو تو حکومت کو دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے سر, سوورن گارنٹی ہوتی ہے, وہ ادھر خواہ دے دے گا پیسے, جو حکومت بورو کر جائے گی بینک کے پاس لیکوڈیٹی کہاں ہے دینے کو. پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی دھندا نہیں کر رہا, 50% بوروئنگ لیس ہو گئی ہے. اسٹیل کی ہم نے بات کر لی, ٹریڈرز نے بھی تھریٹن کیا ہے جی کہ اگر آپ نے یہ قیمتیں بڑھائیں اور انرجی ٹیکسز یہ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں
جو بھی کنڈیشن ہے مجھے نہیں پتا کیا نیگوشیٹ کر رہے ہیں دار صاحب, کیونکہ تھوڑے دن تو پہلے کہہ رہے تھے ایسے کر لوں گا, ایسے کر لوں گا, بات نہیں کروں گا, یہ کر لوں گا, وہ تڑیاں مار رہے تھے. جو بھی کنڈیشنز ہیں, مجبوری تو ہماری ہے آئی ایم ایف, لیکن ٹریڈرز نے کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کے اوپر کیا. اگر آپ نے نئے ٹیکسز امپوز کیے ان کو آپ نے آن بورڈ لینا پڑے گا, سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, وہ مہنگائی کا طوفان اور مہنگا ہونے لگا ہے, کیونکہ جب نوکریاں جائیں گی, جب ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوگی. دیکھیں نا, ابھی کاٹن پروڈکشن آپ کی تباہ ہے. آپ نے کتنے بیل امپورٹ کرنے؟ ہمارے زمانے میں 7.40 بیلس ہم یہاں خود ہی گرو کرتے تھے. ابھی ان کے وقت میں 4.65. ابھی یہ ہے کہ 3000 ملین بیلس امپورٹ کریں گے. پیسے کہاں ہیں آپ کے پاس؟ تو جو آپ کی مہنگائی بڑھے گی, اور کیونکہ وہ ڈالر میں ہی خریدنی ہے نا آپ نے, فارن ایکسچینج جائے گی نا, فورن ایکسچینج جائے گی نا باہر, تو وہ آپ اگر وہ نہیں لائیں گے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پاکستان کو اکنامک آ چکا ہے. سب سے درخواست ہے ہوش کے ناخن لیں. اور اس کا سلوشن آخر میں کیا ہے؟ آخری لائن, اس کا سلوشن ایک ہی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ ملک الیکشن میں جائے گا, جو حکومت عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے گی اس حکومت کے ساتھ عوام کی بیکنگ ہوگی. عوام کو آن بورڈ لے کے پھر ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی. سیاسی سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں الگ نہیں ہوئی. پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی, یہ ٹرین کی دو پٹریاں ہیں, اور یہ دونوں لنکڈ ہیں نیشنل سیکیورٹی سے. تو اگر آپ نے پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں لائی, خدا نہ خواستہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان بنتا ہے. بہت مہربانی. علی جان صاحب, آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل ایسا ہی, ہم بھی اسی مہنگائی کی چٹنی میں کچھ تو ہم بھی رہے, ہمیں بھی پتا کیا کچھ ہے. لیکن کہانی یہ ہے کہ یہی گورنمنٹ جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ جو ان کا کیا دھرا, جو ان کے معاہدے ہیں, وہ آج پورا ملک جو ہے وہ اس کو بھگت رہا ہے, مہنگائی کی صورت ہو, کوئی بھی صورت ہو. اب وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ بھی کل جب آپ لوگ اقتدار میں تھے وہ یہی باتیں کرتے تھے, آج وہ اقتدار میں اور آپ بھی یہی. لیکن کچھ تو عوام ہی رہیں گے علی بھائی, کہیں پر بھی ہو. اب ہم بھی عوام کا ہی حصہ ہیں طلعت بھائی, پہ ہم بھی رہے, عوام کا ہم بھی حصہ ہیں. دونوں آپ کے سوال کے دو جواب دیتا ہوں. انہی کو شوق تھا نا, انہی کو شوق تھا نا, بیک اینڈ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خرید کے تماشے کر کے, باہر رجیم چینج کی ڈیلیں بنا کے, اور باقی پاورز کے سامنے جا کے رو دھو کے, ڈکی کی گاڑی کی ڈکی میں چھپ کے جا کے باجوہ صاحب سے مل کے کہانی. انہی کو شوق تھا نا. تو کیا پلان تھا ان کے پاس؟ اور دوسرا بھائی صاحب, ہم نے جو اگر سائن کیا تھا تو پھر تو پرابلم کیا تھی؟ اگر ہم نے سائن کیا تھا تو پھر آئی ایم ایف اپنی ٹرانچز ریلیز کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہر وقت کیوں کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی ہے, آئی ایم ایف سے نیگوشیشن. بھائی نیگوشیشن کیسے ہو رہی ہے؟ طلعت بھائی بڑی آبویس ہے, علی جانی صاحب نے فگر دی. مہنگائی تھی 9%, اس پہ یہ ہمیں نالائق کہتے تھے. اب ہو گئی ہے 27%. فرق یہی ہے, ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے, ہم تھے گروتھ ریٹ پہ کتنے 6% پہ, یہ آگے گروتھ پہ 2.4% پہ. یہ فرق ہے. ہمارے زمانے میں ڈالر کا جو ریٹ تھا, اور اب کیا بتایا انہوں نے, ₹1.42 ہر ماہ کا ایوریج. اب کیا بتایا, ₹9.40. یہ فرق ہے. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے زمانے میں دودھ کی ندیاں بہ رہی تھیں؟ ہم کہہ رہے تھے ہم بہتر مینج کر رہے تھے. صحیح, ایک سیکنڈ بہت ساری شاہ صاحب کچھ عرض میں تھوڑا سا باتیں جتنی اہم تھی وہ ساری علی زیدی صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں. اصل جو بات ہے, جو کھڑک رہی ہے ان کو, کہ اس وقت پاکستان میں نیشنل پارٹی صرف ایک ہے, جو خیبر سے کراچی تک پاپولر ہے, جس کے ساتھ لوگ ہیں. یہ کہیں جلسہ کرتے ہیں تو بسوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں. عمران خان سے کہہ دیتا ہے میں فلاں دن فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہنچوں گا, لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. اب یہ جو اس کی پاپولرٹی ہے, اس پاپولرٹی کے یہ اس کو ختم کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی چیز اس کو ختم نہیں کر سکے گی. یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی آدمی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو قدرت لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتی ہے. تو پاکستان کے عوام عمران خان کے پیچھے اس لیے ہیں کہ سب کو امید ہے کہ یہ بندہ ڈیلیور کرے گا اور عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا. ایک خواہ مخواہ لوگ نہیں پہنچتے ہیں, یہ بسوں میں اس میں لوگوں کو اپنے جلسوں میں لے جاتے ہیں.
इमरान खान वो कह देता है कि मैं फलां जगह पहुंचूंगा तो लाखों के तादाद में लोग आ जाते हैं। तो एक आदमी की इस पॉपुलरिटी को ये ख़त्म करने के लिए ये सारी कोशिशें हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, सारी दुनिया देखेंगे। कामयाबी उसकी है, पाकिस्तान का अवाम उसको ही कामयाब करेंगे और करेंगे थ्रू इलेक्शंस। जिसकी वो मुखालफत करें, किसी न किसी बहाने उन इलेक्शन को पीछे करना चाहते हैं, बल्कि नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हल इन सब चीज़ों की इलेक्शन से पता पड़ जाए कि भाई किसके साथ लोग हैं और उसको राइट है हुकूमत करने का। दैट्स ऑल। मेहरबानी। लियाकत साहब कोई बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज सुबह की ये खबर है कि IMF ने इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन गवर्नमेंट को दी हैं कि आपको गैस जो है वो 67 रुपीज़ पर बढ़ानी है पर क्यूबिक जो भी उसका होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को आपको 33% बढ़ाना है, और नॉन डेवलपमेंट जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको 40% कम करें। अब नॉन डेवलपमेंट में सब आ जाते हैं, आई डोंट हैव टू पॉइंट आउट के क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके साथ साथ ये भी मुझे बता दें कि आखिर ये पाउंड और डॉलर, आटा, घी, आज आपका डॉलर जो है ओपन मार्केट में 280 से ऊपर है, अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा है। पाउंड जो है वो 335-40 से मिल नहीं रहा है। आटा कितने का मिल रहा है, डीजल कितने का मिल रहा है, पेट्रोल कितने का मिल रहा है। इकोनॉमिकल आपका जो सिचुएशन है, जो इंडिकेटर है, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। और फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो। ये मैंडेट है। आप ये मुझे बताएं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में डॉलर कितने का है? 80 रुपीज़ इंडिया, 90 रुपीज़ बांग्लादेश, 90 रुपीज़ अफगानिस्तान, और हम कहाँ पर हैं? तो सोचें ज़रा, क्योंकि इमरान खान को नाल करने या इमरान खान को आप समझते हैं कि हटा देंगे, नहीं हो सकेगा। इमरान खान लोगों की दिल में मौजूद है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच जी। सवाल मेरा ये था, आपने बलदियाती इलेक्शन का जिक्र किया, बात कर रहा हूँ। अब जो कौमी असेंबली के 9 हल्कों पे कराची में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई उस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? जी बिल्कुल, हम सारे आज से पेपर्स अपने नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स है वो जमा करा रहे हैं, वो हम इलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन एक केस भी 40+ MNAs ने हमारे फाइल किया हुआ है, जिसका इंशाल्लाह। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं 11 अप्रैल को हमने इस्तीफा दिया। खत जो उन्होंने हमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस दिन से आपने इस्तीफा दिया है उस दिन से आपका इस्तीफा एक्सेप्टेड है। बड़ी अच्छी बात है, हमने तो 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया था, एक्सेप्ट कर लिया आपने। लेकिन खत उन्होंने लिखा है 17 जनवरी 2023 को। तो ये जो इतने बीच में गया, ये तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इन्होंने 45 दिन में इलेक्शन कराना होता है, तो इस्तीफा अगर उस दिन से एक्सेप्ट किया है तो पहले क्यों नहीं खत लिखा? पहले कहने लगे कि जी आप आके हमें बताएं, आप हमें आके बताएं, इन पर्सन आके कहें जी इस्तीफा देना, स्पीकर को कन्विंस करें कि आपने इस्तीफा दी। इन पर्सन आए, खत लिखा है, इसके ऊपर हमारे पास खत है कि जी आप आए। हमने कहा हम दे चुके हैं, हम नहीं आ रहे। तो उस वक्त नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर अब क्यों कर लिया? क्योंकि जब हम जा रहे थे, देखिए ना, ये जट भी मेरी पट भी मेरी, क्या होता है वो मुहावरा, ये भी मेरी पट। हाँ, कोई चीज भी ये कानून के, इन्होंने ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन की फिक्र है, ना इनको कोई कोर्टों की फिक्र है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को किधर लेके चले गए हैं कि डूबता चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ IMF के ऊपर बात की, एक पॉइंट आ गया कि 4.7 बिलियन बांग्लादेश को IMF अभी दे रहा है, 4.7 बिलियन डॉलर। ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है जो हमारे 650 मिलियन है। मैं इस पे, आपका सवाल निहायत इंटरेस्टिंग है, और आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में इसलिए हिस्सा ले रही है कि इन्होंने एक मजमूम साजिश की है कि किसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लें दोनों हाउसेस के लिए, और इसलिए उन्होंने ये इस्तीफे मुकम्मल किए हैं। और वो 2 मेजॉरिटी लाने के बाद वो जिस तरह आइन की शक्ल को मस्क करना चाहते हैं वो किसी को अंदाजा नहीं। हमने इनकी इस मजमूम साजिश को अवाम की मदद के साथ रोकना है, और पूरी उम्मीद है कि अवाम इस बात को रियलाइज करते हुए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, इसलिए कि अगर इन्होंने अपना दौरे हुकूमत जारी रखा तो डॉलर भी 9.5 रुपए के हिसाब से गिरेगा हर माह। उनट साहब जो भाई ने सवाल किया तो यकीन करें मुझे दुख भी हुआ है और मैं हैरान भी हो गया हूँ कि गरीब अनपढ़ आदमी को भी ये पता है कि जब रिजीम चेंज हुई थी, रिजीम चेंज जब हुई थी तो उस वक्त सबको ये कहना था उस वक्त कि इमरान खान ने ये समझौता या मुआहदा किया है IMF के साथ, हमको भी वही करना पड़ेगा और आप पिस जाएंगे। इमरान खान आपका बेड़ा गर्क करके चला जाए और हम भी आएंगे, 2-4 साल आपका बेड़ा गर्क होगा, बर्दाश्त करना। इन्होंने ये नहीं कहा, यहाँ से भी लॉन्ग मार्च गया महंगाई के खिलाफ। डार साहब ने कहा मैं 200 के नीचे डॉलर लाऊंगा, ये कहा या नहीं कहा? मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, आप हमसे ऐसे सवाल करते हो कि आपको पता है, एक आदमी जानता है कि इन्होंने महंगाई की है, इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है इस मुआहदे में। क्यों ये कह रहे हैं? कल मरियम नवाज कह रही थी इमरान खान ने वो फाड़ दिया, फेंक दिया। वो हमने फाड़ दिया ना, चलो हम मानते हैं, वो मुआहदा हमने फाड़ के फेंक दिया, आप जाके नवा करो ना। तो नया जब कर रहे हो तो 280 तक डॉलर आज पहुंच गया है। तो हमसे सवाल करो तो यार उनसे भी करो। सवाल आपसे ये है कि जहां आप रहते हैं कि आम आदमी बेचारा, सिंध का रहने वाला गरीब आदमी जो गाँव गोठों में रहता है, उसे रजीम चेंज का पता है कि क्या है ये? बिल्कुल है। आपको कहने का ये है मकसद कि जब भी महंगाई थी, आज भी हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब 1, 2, 3 मैंने जवाब दिया है कि उस आदमी को पता था टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि रिजीम चेंज हो रही है, इमरान खान ने तबाही कर दी। अब ये आएंगे और हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता वो नहीं हुआ, सबको पता है, आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं आप किस चैनल के आदमी हैं, आपको क्यों पता नहीं है? ये मुझे जमाल साहब मेरा दोस्त है, मुझे पता है। मैं जरा एक बात कर लूँ भाई का सवाल बहुत अच्छा है, भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि जी ये आम आदमी को ये पता है कि महंगाई है या नहीं है। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप मेरे साथ सिंध में चले, यकीन करें लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। पेट्रोल तो छोड़ें, लोग पैदल चल रहे हैं, कहीं नहीं निकल रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल महंगी हो गई है। डीजल महंगे होने से क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर सफर करता है, क्योंकि ट्रैक्टर इंप्लीमेंट वगैरह सब उसी पे चलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे इंटीरियर में यकीन करें ये डाके पड़ रहे हैं, अभी और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अफलास है, भूख है, और इन्होंने सारे पैसे खा पी के, यहाँ तक तो छोड़ें USAID के चावल लाड़काना में बिक रहे हैं, गोदामों में हजारों टन का अपना वीट पड़ी है, वो खराब हो गई है। ये क्या है? ये गवर्नेंस है। मैं देखें जो हमारा क्या इलाज करेगा उसका अपना कोई इलाज नहीं है। राना सनाउल्लाह की बात के ऊपर मैं जवाब कभी देता ही नहीं हूँ। और जब ये जेल भरो, हमने ऑलरेडी कह दिया, जिस दिन खान साहब कॉल देंगे, खान साहब की कॉल का इंतजार है। ठीक है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।